جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا گڈھا ہے، یہ 6 گز کی زمین تھوڑی بس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی کو بس لٹا دیا جاتا ہے، اس کروٹ سے اس کروٹ ہونا بڑی مشکل ہے۔ اتنا چھوٹا گٹھے میں آدمی کو لٹا دینا، قبر میں لٹا دینا۔ ایک انسان اگر رات کی تاریکی میں اگر اپنے آپ کے پر غور کرے کہ انسان تجھے اسی قبر کے اندر جانا ہے، اسی قبر میں تجھے سونا ہے، اسی قبر میں تجھے جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، جہاں نہ کولر، نہ پنکھا، نہ تکیہ، نہ بستر، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ برادر، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ دوستی، نہ تعلق کوئی نہیں ہوگا۔ اسی قبر میں تجھے زندگی کاٹنی ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو رات میں ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے، لیکن یہ تو امید تو رہتی ہے کہ لائٹ اب نتب آ جائے گی، لیکن اس خبر میں لائٹ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ اسی قبر کے اندر تمہیں لیٹنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا یہ قبر جہنم کا ایک ٹکڑا یا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور ہے۔ اگر انسان نیک بن کر کے جائے گا تو جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا، اور گنہگار بن کر کے جائے گا تو جہنم کا ایک ٹکڑا۔ غور کریے آپ میرے ساتھیوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تصور کیجئے اور ذرا غور کیجئے اس جملے کے اوپر، اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تو قبروں کے درمیان سے ہوا۔ منظر دیکھیے، نبی اکرم کا گزر تو قبروں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، علی قبرین، تو قبروں سے آپ کا گزر ہوا، اور وہاں سے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کی اونٹنی بدکنے لگی، اچھلنے لگی، دوڑنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، اور اترنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو دونوں قبریں موجود ہیں انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب پہنچ رہا ہے۔ اور قبر میں کے اندر عذاب اتنا ڈینجر ہے کہ جانور کو معلوم ہو گیا ہے، چیخنے اور چلانے کی آواز انسان تو نہیں سن رہا ہے لیکن یہ جانور سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اگر میں اللہ سے دعا کر دوں، ہاں، اور میں یہ کہوں کہ اللہ تو عذاب قبر انسانوں کو دکھا دے، تو انسان اپنی اپنی مردہ لاش کو، ڈیڈ باڈی کبھی بھی قبر کے اندر ڈالنا گوارا نہیں۔ سوچیے، قبر کے اندر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اس جملے پر غور کرنا، یہاں کلیا چک کے لوگوں، اسی جملے کے پر غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، ان دونوں کو، قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا، اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قبر والوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دینے کی وجہ یہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، اس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو اے میرے صحابہ، ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے فکانا، ان میں سے اما احدہما فکانا لا یستتر من البول، ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ عذاب قبر ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب کرتا تھا، استنجا کرتا تھا، لیٹرین باتھ روم میں جاتا تھا، اور جب وہ استنجا وغیرہ کیا کرتا تھا تو پیشاب کی چھیٹیں جو ہوتے تھے ان چھیٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ لا یستتر من البول، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پیشاب کی چھیٹے سے نہیں بچتا تھا۔ یہاں پیشاب کی چیٹے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، نہ پانی نہ کچھ۔ میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے بولو تو بولے والے صاحب ناپاک ہو،
یہاں پاکی چاہیے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پیشاب کرنے کے بعد پانی کا بندوبست نہیں، پانی تک نہیں استعمال کرتا ہے، اور اسی پیشاب کا وہ چھینٹا انسان کے بدن میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قبر کے اندر ڈینجر عذاب۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنی نوجوان مائیں اور بہنیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اوپر کبھی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، کیونکہ حضرت بلال اگر جنت میں گئے اور اللہ کے نبی نے بلال کو جنت میں دیکھا اور بلال سے جب پوچھا اے بلال کیا کرتا ہے، کون سے وہ عمل تو کرتا ہے، حضرت بلال نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا، اتنا عمل کرتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، اس کے بعد پانی لے لیتا ہوں، وضو بناتا ہوں، میں پاک صاف زیادہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال تمہاری پاکی نے تمہارے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے، تمہاری اسی ادا کو اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اسی ادا پہ اللہ فدا ہے، تو پاک صاف رہتا ہے، استنجا وضو کر لیتا ہے، استنجا کر لینے کے بعد پیشاب کر لینے کے بعد تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا ہے، تو وضو بناتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے یہ کام کر لیجئے، پیشاب کی چیزوں سے بچیے، پاک صاف رہیے، اور حالت وضو میں۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرا آدمی چغل خور تھا، دوسرا آدمی اس کی بات اس کے پاس کرتا تھا، لڑائی کرنے کا، لڑوانے کا کام کرتا تھا۔ یہی تو سماج میں سب سے زیادہ ڈینجر ہو گیا ہے، مولوی کو لڑا رہا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو لڑوا رہا ہے، اور عورت تو اس معاملے میں سب سے بڑا ماسٹر ہے، سب سے بڑا پی ایچ ڈی تو اس نے اس معاملے میں کیا ہوا ہے۔ ایک کی بات، نند کی بات، ساس کی بات شوہر کو اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ شوہر ماں باپ سے نفرتیں کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ زبان کا اثر، جو زبان سے جو تم سماج کے اندر جو اتنی بڑی آگ لگا دیا کرتے ہو، یہ زبان کے اوپر کنٹرول جو نہیں کرتے ہو، اسی سے غیبت، اسی سے چغلی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یمشی بالنمیمہ، دوسرے کو عذاب جو قبر کے اندر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تھا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج تو سب سے زیادہ گڑبڑ اسی چیز سے، زبان سے۔ ایک لڑکی اگر کہیں پہ بیٹھے گی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے آج میں محلے سماج میں نوجوانوں کا بھی یہی ماحول ہے کہ بیٹھ گیا چوراہوں پہ اور بیکار کی باتیں کرنے لگا اور اس کی برائی کرنے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج زبانیں اتنی بے لگام ہو چکی ہے کہ آج مسلمان مسجدوں پر بولنے لگا، مدرسوں پر بولنے لگا، مولویوں پہ بولنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، جو منہ میں آیا پک پک نہیں۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا، جب بھی بولے اچھی بات بولے، پیاری بات بولے، دین کی بات بولے، اچھی بات بولے، نصیحت کی باتیں بولے، تکلیف دہ بات سے اپنے آپ کو روکے، دوسروں کو پریشان اور سماج کے اندر نفرتیں پھیلانے والی باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یعنی جب بھی بولے فلیقل خیرا، اچھی بات بولے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے، چپ چاپ رہے، نہ بولے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج سب سے زیادہ اسی زبان کی وجہ سے سماج کے اندر گندگی پھیل رہی ہے۔
آج ایک آدمی دوسری کی بہن بیٹیوں کے اوپر بس یوں ہی اس کا مذاق اور اس کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو برا بھلا بول رہا ہے، کسی کی بیوی کے اوپر غلط جملے بول رہا ہے، کسی کے بھائی کے اوپر غلط جملے بول رہا ہے، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو برا بھلا بولنے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرو۔ ایک صحابی رسول جو جنت میں، دنیا کے اندر جنت کے اندر جا رہے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دنیا میں اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن وقاص کو جنتی قرار دیا۔ حضرت سعد کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جنت کے اندر چلا جائے گا، یہ جنتی صحابی ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا اور حضرت سعد کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد جب ان کے گھر پہنچے، ان کے گھر کے اندر رہنے لگے، 2-3 دن تک ان کے مہمان بن کر کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر کے اندر انہوں نے باقاعدہ مہمانی کے طور پر گزارا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہاں سے جانے لگے 3 دنوں کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھ لیا، آئی سعد تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی بتایا ہے، جنتی کا لقب دے دیا، جنتی کی جنت کی سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں بہت کچھ تو نہیں کرتا ہوں، تم نے دیکھا نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ تم کرتے ہو یہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن شاید کہ میرا یہ عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں بولتا۔ آئی کلیا چک کے لوگوں، اگر عذاب قبر سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے، اور اگر جنت کے اندر جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر۔ عذاب قبر کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اسی زبان کی وجہ سے اسے عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیو، ہماری زبان کتنی گندی ہو چکی، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں جس کے بارے، اور ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے زبان سے جو کچھ آیا بول دیا، ایسا تھوڑی ہے، کفریہ جملے بھی زبان سے نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا جملہ بول دیا جس کی وجہ سے آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے، نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، سلمہ، فاطمہ، کلثوم، کچھ بھی رکھ لے وہ، لیکن زبان سے کفریہ جملہ نکل گیا، جیسے کفریہ جملہ جیسے جو اللہ کرے اور جو رسول کرے، ہاں